سفارشیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے کہ کامیاب لوگ وہی ہوں گے، دنیا کی کامیابی بھی انہی کا مقدر ٹھہرے گی جو آخرت کے بارے میں سوچیں گے، فتح انہی کو ملے گی، غلبہ انہی کو ملے گا جو آخرت کی فکر کریں گے۔ تو آخرت تو ہے ہی ان کی جو آخرت والے، جو دنیا کے لیے سرگرداں ہیں، دنیا کے لیے پریشان ہیں، وہ تو دونوں جہان کا پریشان ہے۔ اور جو آخرت کے لیے چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون میں رکھے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا نا، فاقہ بھی ہوگا، مطمئن ہوگا۔ جس کی اللہ سے دوستی ہو جائے گی، جس کی قیامت کی فکر ہو جائے گی، جس کو اپنی قبر کا غم لگ جائے گا، پھر وہ لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارے گا، پھر وہ دنیا کو جمع نہیں کرے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہم کن لوگوں کے اندر ہیں، جو موت کی تیاری کر رہے ہیں، جو اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، جو اپنی جنت کے لیے پریشان ہیں، جو اپنی جہنم سے خوف زدہ ہیں، جو اپنی قیامت سے گھبرائے ہوئے ہیں، یا لاپرواہ لوگ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم آخرت کے لوگ ہیں، اور ہمیں رہنا ہی آخرت کا ہے۔ یہ دنیا جو مقدر میں ہے وہ مل جائے گی، اور اتنی ملی ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ خالی ہاتھ آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے جاتے ہیں، بغیر کپڑوں کے اس دنیا میں آتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو درجنوں کپڑے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ دنیا کوئی تھوڑی نہیں ہوتی ہمارے پاس، دنیا کوئی تھوڑی نہیں ہوتی۔ ایک قبر میں رہنے والے کو کئی کئی کنال اور کئی کئی مرلوں کے گھر مل جاتے ہیں، ایک کفن پہننے والے کو کئی کئی زندگی میں رنگ برنگے کپڑے مل جاتے ہیں، قیامت کی لمبی بھوک دیکھنے والے کو ایک دن میں کئی کئی کھانے مل جاتے ہیں۔ کوئی دنیا بھی ہمیں کم نہیں ملتی، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لے لو، یہ لے لو، یہ کھانا پینا منع نہیں ہے، یہ کپڑے پہننا کوئی جرم نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے چھت بنانا، گھر بنانا کوئی جرم نہیں ہے، مگر تم اسے پسند نہ کرو، تم اس میں دل نہ لگاؤ، تم ان چیزوں سے محبت نہ کرو، محبت تم مجھ سے کرو، تم بناؤ آخرت، بناؤ جنت، اس دنیا کے چکر میں پڑو نا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا اس سے افضل ہے۔ جہاں ایک کوڑا، ایک چھانٹا بندہ رکھے گا اپنا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کھونٹی پہ تم اپنی کمان لٹکاؤ گے، یہ تیر کمان ہوتی نا، کمان کی جگہ نہیں، وہ کھونٹی، وہ کیل جہاں پہ تم اس کو لٹکاؤ گے، وہ کھونٹی اس پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ تو اگر سودا آخرت کا ہو اور یہ حدیثیں ہمیں بتا دی جائیں اور آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر دے کہ بھائی یہ میرے بندو یہ دھوکہ ہے، اس سے بچ جانا۔ بنانے والا کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی خریدار اس کو خریدتا نہیں، کہتا یہ میری گاڑی خراب ہے آپ نہ لیں، یہ گندم آپ نہ خریدیں اس میں خرابی ہے، یہ پلاٹ آپ نہ لیں اس کی رجسٹری خراب ہے، یہ مکان آپ نہ خریدیں اس کا سیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کا لوہا ٹھیک نہیں ہے، اس کا پانی کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی لیتا اس کو؟ جس نے یہ دنیا بنائی ہے
وہ کہتا ہے اس کو نہ لو، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو، تھوڑا سا امتحان میں سے گزرو، میں تمہیں جنت دوں گا جو اصل چیز ہے۔ یہ جعلی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ بیکار ہے۔ کیا فرمایا جو آیت میں نے آل عمران کی آپ کے سامنے پڑھی؟ کہ پہلے تو یہ یقین کرو کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں زندہ کوئی نہیں رہنا، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر زندہ بندے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو زندہ ہے اسے مردہ ہونا ہے، موٹی بات ہے، انسان نہیں، جو چیز بھی زندہ ہے اسے مردہ ہونا ہے، مخلوق کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر زندہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت اس کو آنی۔ اچھا اللہ تعالیٰ موت کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم تمہارے اجر پورے کے پورے قیامت کے دن پلٹا دیں گے۔ اجر سے مراد کیا؟ جو تم نے نیکی کی اس کا اجر، جو تم نے گناہ کیا اس کا اجر، جو تم نے دنیا میں کیا ہم پورا پورا بدلہ دے دیں گے اس کا۔ مرنا ہے تم نے، پہلی بات ہے، مرنے کے بعد ہمارے پاس آنا ہے، جو تم نے زندگی گزاری ہے ہم اس کو رکھیں گے نہیں، اس کو واپس کر دیں گے۔ ہمارے فرشتے تمہاری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، انہوں نے تمہارا سارا حساب کتاب بنایا ہوا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم کوئی لفظ نہیں بولتے، تم کوئی جملہ نہیں بولتے کہ اس کو محفوظ رکھنے والے، اس کو لکھنے والے موجود ہیں، کوئی نگہبان موجود ہیں، تم جو بولتے ہو فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ ما یلفظ من قول، تمہارا کوئی جملہ ادا نہیں ہوتا، تم کوئی لفظ بولتے نہیں کہ اس کے اوپر ایک نگہبان موجود ہے۔ کیا بندہ کہے گا یا اللہ یہ کون سی کتاب ہے، والی ہادل کتاب، یہ کون سی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں چھوڑی گئی ہو، اسے تو سارا کچھ ہی لے کے آ گئے۔ اور انسانوں کے حساب ہو جائیں گے یا بکریوں کے حساب ہوں گے؟ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کو بغیر سینگ والی کو سینگ دے دے گا، سینگ والی کے سینگ اتار دے گا، اسے کہے گا بدلہ لے لے۔ جن کا حساب نہیں ہے، جن پہ شریعت نہیں ہے، جن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان بکریوں کے بھی حساب ہو جائیں گے۔ ہم تو حساب کے لیے پیدا ہوئے، ہماری تو کوئی رکعت نہیں جس میں ہم یہ نہ پڑھیں مالک یوم الدین۔ وہ مالک ہے کس دن کا؟ جزا کے دن کا، حساب کے دن کا، قیامت کے دن کا، جس دن حساب قائم ہوں گے وہ اس دن کا مالک ہے۔ کہ ہم پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اچھا اللہ بدلوں کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، پس اس دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے۔ میرے مسلمان ساتھیوں، میری بہنوں، یہ معیار مجھے آپ کو ماننا ہے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو کہا گیا تو جہنم سے بچ گیا، تو آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ نے کہا چل جنت میں جا، فقد فاز، کامیابی کا ایک معیار ہے۔ اس کے پاس کپڑے کتنے ہیں، اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، بنگلے کتنے، عہدے کتنے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت میں ہم نے کچھ نہیں، اس طرح کا کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ تیری قوم کون سی ہے، میری قوم کون سی ہے، میں اونچا ہوں تو نیچا ہے، میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، میں طاقتور ہوں تو کمزور، اللہ کہتا پیچھے کرو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں معیار؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ میرا بچہ فلاں کالج میں پڑھتا ہے، میری بیٹی فلاں سکول میں پڑھتی ہے، میرے سسرال اتنے امیر ہیں، میرا داماد اتنا بڑا ہے، میری بیٹی اس نے گھر، اللہ کہتا ہے یہ باتیں سب دنیا میں تم کر آئے ہو، آج اس کی کوئی مہلت نہیں ہے۔
سارا دن بیٹھ کے یہی گپے مارتے. اس کی گاڑی دیکھی ہے, اس کا گھر دیکھا ہے, وہ ایک گڈی, منہ میں پانی آتا ہے ان کے. اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا, جو جہنم سے بچے گا جنت میں جائے گا, کامیاب وہ ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, یہ سارا خلاصہ نکال کے آگے کیا بیان کیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو دھوکے کا سامان ہے. متاع الغرور, یہ دھوکے کا سامان ہے. میں نے کہا کہ بنانے والا کہ میری چیز میں دھوکہ ہے, میری چیز 2 نمبر ہے, کوئی نہیں لیتا. اس کائنات کا بنانے والا کہتا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے, مگر ہر بندہ خوشی سے خریدتا ہے. بچے دنیا کے لیے پڑھا رہے ہیں کہ دین کے لیے؟ وہ اللہ کے نوکر بنانے کے پیسوں کے نوکر. جو ڈگریاں وہ لے رہے ہیں یہ جنت میں دکھائی جائیں گی یا دنیا کی نوکری میں دکھائی جائیں گی؟ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, مگر یہ سوچنا ضرور ہے کہ جو وہ علم لے رہا ہے یہ قیامت میں اس کو فائدہ دے گا. ہم اپنی اولاد کو ATM مشین بنانا چاہتے ہیں, ہم پیسوں کے ربوٹ بنانا چاہتے ہیں, یا آخرت کے کامیاب بنانا چاہتے ہیں؟ وہ بھی ہم نے اس طرح کا گھر بنانا ہے, ہمارے گھر کا نقشہ اس طرح کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت کے نقشے بنا, دنیا کے نقشے چھوڑ دے, تیری آنکھ بند ہونے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ میں کہتے ہیں کوئی بچہ آ جاتا تو فرماتے تھے اس کا بوڑھا ہونے کا انتظار نہ کرنا, اس سے پہلے قیامت آ جائے گی. اور قیامت کب آتی ہے؟ جو بندہ فوت ہو گیا اس کی قیامت, اس کی آخرت. لوگ کہتے ہیں کہ قیامت بڑی دور ہے, ابھی تو قیامت کی نشانیاں ہی نہیں ہیں, ہزاروں سال بعد قیامت. بھائی چاہے 50,000 سال بعد قیامت آئے, جس کی آنکھ بند ہو گئی اس کی آخرت شروع ہو گئی. قیامت کل نہیں آنی, قیامت بھی کون سی دور ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلات الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن الله عذاب الله شدید. یہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں بیان کرتا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کا حساب تو بالکل قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہے, وہ منہ پھیرے پھرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. اقترب للناس, لوگوں کا حساب تو قریب آ گیا. حسابهم, وہ کہتے ہیں قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے, او جی ایک زندگی گزاریں, جوانی گزاریں. ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. کہا یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے, اس سے بچیں. آگے میں بس آج تیزی سے گزرتے ہیں, صرف حدیثیں پڑھتے ہیں اور اس حدیثوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے, اپنے دل میں جگہ دیں گے. ان کو پڑھیں گے, صحیح بخاری کھولیں گے اور دلوں کو نرم کرنے والا باب پڑھیں گے. جس کے پاس اسلام 360 ہے وہ اس میں پڑھ لے, جس کے پاس صحیح بخاری کی جلد ہے وہ اس میں سے آخری جلد میں سے نکال لے, جس کے پاس مشکات شریف ہے وہ چوتھی جلد میں سے کیا نکال لے؟ دلوں کو نرم کرنے والی باتیں. کون سا باب نکال لے؟ کون سی کتاب؟ دلوں کو نرم کرنے والی باتیں. اور ایک دفعہ نہ پڑھیں, بار بار پڑھیں, بار بار پڑھیں, بار بار پڑھیں. یہ حدیثیں زبانی یاد کرنی ہیں اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. حدیث وہ یاد رہتی جس پہ عمل کیا جائے, جس علم پہ عمل نہ کیا جائے, جس علم کی دعوت نہ دی جائے وہ بھول جاتا ہے. حدیثیں رٹے لگانے سے یاد نہیں ہوتی, حدیثیں عمل کرنے سے یاد ہوتی ہیں, حدیثیں دعوت دینے سے یاد ہوتی ہیں. آگے ہم قرآن کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت پڑھ لیتے ہیں تاکہ زندگی کا فیصلہ آسان ہو جائے, کامیابی کا معیار آسان ہو جائے. چھوٹی ترین سورتوں میں سے ایک سورت پڑھ لیتے ہیں. امام شافعی اس کے بارے میں کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اگر یہ اکیلی سورت آ جاتی تو امت مسلمہ کو عمل کے لیے کفایت کر جاتی, پورے قرآن کا نہ بھی ہوتا, یہ اکیلی سورت بھی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے تو ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی. کیا سورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے نماز عصر کی. میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بات ہی تو سچی ہے، اللہ کی آیتیں تو سچی ہیں، اللہ کے فیصلے تو حق ہیں. مگر میرے جیسے کمزور انسان کو سمجھانے کے لیے رب العالمین نے قسم کھائی. اور قسم ہے زمانے کی، جس زمانے میں تو رہتا، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس زمانے کے تعاقب میں تو جیتا ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، تیرے پلے کچھ نہیں ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہے. تو کہتا ہے 10 لاکھ بچے، 10 کروڑ بچے، اس پلاٹ میں سے اتنے بچے، اس گاڑی میں سے اتنے بچے، اس سودے میں سے اتنے بچے. اللہ کہتا تو بچاتا جا، میری قسم ہے کہ تجھے نقصان ہو گیا. ان الانسان، کوئی ایک کے سارے ہی، جس کا نام انسان ہے وہ گھاٹے میں ہے. کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو 4 کام کریں گے وہ اس سے الگ ہو جائیں گے، باقی صرف نقصان اٹھائیں گے. 4 کام کرنے والے نقصان سے بچیں گے، باقی جو انسان ہے، جو آدم کا بیٹا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے، کا اس کے پلے کچھ نہیں ہے. ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، حق کی دعوت دے، صبر کی دعوت دے. ہمارے اندر کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں؟ اللہ کا شکر ہے پکے ایمان میں. ایمان میرا ڈولتا نہیں ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے اللہ کے سوا، میں اللہ کے سامنے کسی کے سوا اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں، میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں، مجھے کسی کی ناراضگی اور خوشی کی پرواہ نہیں ہے، صرف رب ہے. میں صرف اپنی رب کی رضا کے لیے جیتا ہوں. کوئی ناراض ہو تب کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. میرے رب کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہوگا، ایک طرف میرے رب کی رضا ہوگی، حکم ہوگی، خاندان آئے گا، برادری آئے گی، بیوی بچے آئیں گے، کاروبار آئیں گے، سب سائڈ پہ کر دوں گا، اللہ کی مانوں گا. اور جو کہے ایمان تو پکا ہے، ادھر سے جماعت کا ٹائم ہو جائے، ادھر سے گاہک کا ٹائم ہو جائے، تو کس کو ترجیح دیتا ہے؟ کہتا ہے اگر دکان سے نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا تو پیچھے سے گاہک کو کون ڈیل کرے گا، گھاٹا پڑ جائے گا. وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، دکان نہیں چھوڑتا. وہ نیند کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کی نماز کو؟ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، سونے والے تو کس چکر میں پڑا ہے، نیند سے نماز بہتر ہے، اٹھ نماز پڑھ. وہ کہتا ٹھیک ہے پڑھی جانی، میں ایڈی کیڑی نماز نہیں پئی ہے. اس کا ایمان ہی نہیں، اس کے ایمان میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے. وہ مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، اس کے گھر کے سامنے مسجد ہے، مگر اس کا اللہ اکبر مؤذن کا اس کو اثر نہیں ڈالتا. پڑھ لی نہیں پڑھی. ہفتے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں، کئی دن لوگوں کو فجر کی نماز رات کو ملتے ہیں، فجر میں غائب. پتہ ہی نہیں ان کو فجر کا. دنیا میں جتنے مرضی 100 روپے پہ، 200 روپے پہ، 1000 پہ، 2000 پہ، جتنی مرضی مزدوری کرا لو، اور فجر کی 2 سنتیں. دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے قیمتی ہیں فجر کی 2 فرض نہیں، فجر کی 2 سنتیں، اس کو قیمت ہی نہیں. 1000 روپیہ دے ساری رات جاگے گا، یہ چوکیدار جاگتے نہیں، یہ ٹرک چلانے والے جاگتے نہیں ساری رات، یہ بسوں کے کنڈکٹر، یہ چنچی چلانے والے، رکشے چلانے والے، کوئی بھاٹی کھڑا ہے، کوئی اسٹیشن کھڑا ہے، کوئی چبرجی کھڑا ہے، کوئی چھرے کھڑا ہے، ساری رات سڑکوں پہ گاہک ڈھونڈتے ہیں. 1000 روپیہ 1500 روپیہ یہ کمائی ہے، کہا ساری رات سو، صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھ. دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر اس سے مہنگا ہے، اس سے قیمتی، صرف 2 سنتیں پڑھ. فرض تو میرے لیے نا،
اللہ تعالیٰ کہتا فرض تو ایسی چیز ہے کہ اللہ کی قربت کے لیے فرضوں سے بڑی کوئی عبادت نہیں. فرضوں کی ادائیگی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے. کہتے پورے گھر میں کوئی فجر نہیں پڑتا ہے ایمان والے. کہتے مہینوں مہینے ہم میں سے کوئی فجر گھر بناتے ہیں یہ سوچتے ہی نہیں کہ مسجد کہاں ہے. دکان بناتے ہیں یہ فکر ہی نہیں کرتے کہ ظہر اثر کس طرح پڑھنی, میں ایسی جگہ دکان لوں کہ میری مسجد مجھ سے قریب ہو. جس کی نماز سوچ ہوگی نماز کی وہ یقیناً وہاں گھر بنائے گا کہ میں نے نماز کہاں پڑھنی. پارک دیکھتے ہیں, اسکول دیکھتے ہیں, ہسپتال زندگی میں شاید 2 دفعہ نہ جانا ہو, پوچھتے ہیں یہاں سے ہسپتال کتنی دور ہے, پارک کتنی دور ہے, مارکیٹ کتنی دور ہے. پارکوں کے سامنے کے پلاٹ مہنگے اور مسجدوں کی ہمسائیگی کے پلاٹ سستے. ان سے پوچھو سستے کیوں ہیں؟ کہتے مولوی اذانیں بہت دیتے ہیں تو نیند خراب ہوتی ہے. مسجد کے قریب پلاٹ نہیں لیں گے. مارکیٹ بازار یہ ایمان ہے. تو کہا ایمان لے آئے, ایمان لے آئے, پھر نیک عمل کرے. اس کی زندگی نیکی کے ساتھ بھری ہو, وہ صبح سے شام تک نیکی کرے. مفسرین اس بات میں لکھتے ہیں کہ آخرت میں صرف نیکی زندگی کی دیکھی جائے گی, گناہ الگ کر دیے جائیں گے, نیکیاں الگ. جو وقت بیکار گزار دیا اس کے بارے میں بھی روئے گا. یہ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بیکار وقت کی کوئی قیمت نہیں لگے گی, جو وقت نیکی میں لگا اسی کی قیمت لگے گی, ضائع ہوگی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ صرف نیک نہیں ہے, صرف ایمان والا نہیں ہے, معاشرے کے ایک ایک بندے کو جا کے سمجھاتا ہے حق یہ ہے, سچ یہ ہے, دین یہ ہے, بھائی اللہ کے دین پہ آ جاؤ. یہ حق کی باتیں لوگوں کو سمجھاتا ہے. اب حق کی باتیں دعوت دینے لگتے ہیں, غصہ کر لیتے ہیں. اور میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہتان باندھا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ حق سنائے تو غصہ لگتا ہے, حق کڑوا ہوتا ہے. جی سچ تو کڑوا ہوتا ہے. سب سے زیادہ سچ اس کائنات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کڑوا تھا. ہمیں اپنا غصہ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور بہتان لگاتے ہیں نبی کے اوپر کہ جب سچ کہتے پھر غصہ تو لگتا ہے نا جی, سچ کڑوا ہوتا ہے. نہیں, بیان کرنے والے کے اوپر ہے, وہ اس کو کڑوا بنائے یا شیریں بنائے, اس کو میٹھا بنائے, اس کو لوگوں کے لیے دیدہ زیب بنائے, ان کے لیے پسند والا بنائے, یا غصہ چڑھا دے. وہ جی جدو میں گل حق کیتی پھر تو انہوں نے پسینے چھوٹ گئے. آپ کے لوگوں کو پسینے چھڑانے ہیں یا سمجھانا ہے؟ بحث شروع کر دیں گے, شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیں گے, کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں گے. حق بیان کرنے کا مطلب یہ ہے تم سارے جہنم میں جاؤ گے, میں اکیلا جنت میں جاؤں گا. نیک لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار میں نمازی ہوں. میں نے وہ ایک سلف میں سے کسی آدمی کا پڑھا, مجھے بڑی اس میں ایک نصیحت ملی. کہنے لگے کہ وہ تہجد پڑھ رہے تھے, بہت سارے لوگ تھے, وہ شیخ اٹھے تہجد کے لیے, تو اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ تو بھی تہجد پڑھ. تو وہ اٹھا, کہنے لگا ابا جی ہم دونوں تہجد پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے سو رہے ہیں. تو وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگے بہت بہتر تھا کہ تو بھی سوتا ہی رہتا, تیرے اس جملے سے بہتر تھا کہ تو بھی سوتا ہی رہتا. تجھے جو یہ اندر پیدا ہو گیا نا میں تہجد گزار ہوں, یہ سارے ستے پہنے, کہتے اس سے بہت بہتر تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا. کہ میں نیک ہوں اور تم نیک نہیں ہو, نیکی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا, بخشش کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا, جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. جنت اور جہنم کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. کسی مسلمان کو کافر نہ بنائیں, حق کہتے کہتے اس کو سمجھائیں, اور سمجھائیں محبت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا تو کس طرح؟ محبت کے ساتھ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کبھی میں سوچتا ہوں جہاد کی باتیں پڑھیں تو صبر, دعوت کی باتیں پڑھیں تو صبر. یہاں صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یا صبر بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟
صبر کی نصیحت کر، صبر کی وصیت کر، لوگوں کو ورغلا مت۔ ہمارے ہاں لوگوں میں بے چینی پیدا کی جاتی ہے، اشتعال پیدا کیا جاتا ہے، افراتفری پیدا کی جاتی ہے۔ ہمارا میڈیا، ہماری گفتگو یا صبر، چیز مہنگی ہو گئی، فرض کرو ہو گئی، اب اس کے اوپر آگ لگانی ہے کہ صبر پیدا کرنا ہے؟ کوئی چیز مارکیٹ میں کم ہو گئی، صبر پہ لوگوں کو لگانا ہے یا اشتعال؟ کوئی مسلمانوں کی لڑائی ہو گئی آپس میں تو ان کو صلح صبر کی بات کرنی ہے کہ برداشت کرو یار، صبر کر لو، یا ان کو تیلی لگانی، تو مارا ہے، تو دند نہیں پان سکتا؟ جہاں بیٹھنا، جہاں حق کی بات کرنی، وہاں کیا بات کرنی ہے؟ صبر کی۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے ہمارے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یا صبر کی بات کہنی کہ بیٹا صبر کرو، صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو کہنے لگے تم پہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دے دی جائے گی، ان کو زیادہ عہدے ملیں گے، تم پیچھے کر دیے جاؤ گے، تم اس وقت صبر کرنا حتیٰ کہ تمہاری اور میری ملاقات کہاں ہو؟ حوض کوثر پہ ملیں گے، رولا نہ پاؤ جے، صبر کرو، تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا، دوسرے لوگ آگے کر دیے جائیں گے، ان کو ترجیح دی جائے گی، مسئلہ نہ بنانا، صبر کرنا، صبر کرنا، تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پہ ہو جائے گی، کسر نکل جائے گی۔ اگر دنیا میں کچھ کم ملا تو آخرت میں زیادہ مل جائے گا۔ مگر وہ لوگ یہ کام کریں گے جن کا معیار آخرت ہے، جو دنیا کے لیے جیئیں گے وہ کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے۔ کیا فرماتے تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دعائیں دیتے تھے، خندق کے دن دعائیں دی ہیں، مسجد نبوی بناتے ہوئے دعائیں دی ہیں، یا اللہ یہ دعا مجھے سکھا بھی دے، سمجھا بھی دے، اور اس پہ میرا عمل بھی کروا دے۔ اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی تو آخرت کی ہے۔ لا عیشہ، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی الا العیش الآخرہ، سوائے آخرت کی زندگی کے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میرے انصار بھی بخش دے، میرے مہاجر بھی بخش دے۔ کتنی موٹی اصولی بات بتا گئے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر بندو تم کس کو ترجیح دیتے ہو؟ دنیا کی زندگی کو۔ والآخرۃ خیر وابقی، مگر بہتر بھی کیا ہے اور باقی رہنے والی بھی کیا ہے؟ آخرت۔ مگر تمہیں سمجھ، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا میں پڑے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، بہتر کیا ہے؟ آخرت۔ باقی کیا رہے گی؟ آخرت۔ جنت کی باتیں بتاتے تھے، آخرت کی باتیں بتاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا شانہ پکڑا، میرا کندھا پکڑا، اور مجھے فرمانے لگے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہ جس طرح پردیسی رہتے ہیں یا مسافر رہتے ہیں، ڈیرے نہ ڈالنا، پکا ہو کے نہ رہنا۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو حدیث سنائی تھی، فرمایا میری مثال تو اس طرح ہے جس طرح کوئی درخت کے نیچے بیٹھا سایہ حاصل کرنے کے لیے، پھر سب کچھ چھوڑ کے آگے چلا گیا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا کندھا پکڑا، میرا شانہ ہلا کے، مجھے جس طرح کسی کو ہوشیار نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں، کندھا ہلا کے، پکڑ کے، جھنجھوڑ کے کہتے ہیں دنیا میں یوں رہنا جس طرح مسافر رہتے ہیں یا پردیسی رہتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر لوگوں سے کہا کرتے تھے صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، شام ہو جائے تو صبح کو انتظار نہ کر، شام ہو جائے تو صبح کی فکر نہ کیا کر، شام ہو جائے، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، سمجھ یہ آخری نماز ہے، یہ آخری شام ہے، لوگوں کی شام بعد میں ہوگی، میری زندگی کی شام پہلے ہو جائے گی۔ یہ سورج روز ڈوبتا ہے، ایک دن میری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا، یہ سورج اگلے دن طلوع ہوگا، میری زندگی کا سورج طلوع نہیں ہونا، میری قبر ہی ہونی۔ جس کو قبر کی لگ جائے،
جس کو آخرت کی لگ جائے اسے دنیا کی لذتیں کہتی کیا؟ آپ فرماتے تھے قبرستان جایا کرو، قبر کو یاد کیا کرو، یہ دنیا کی لذتوں اور خواہشوں کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی، دنیا کے چسکے نہیں آتے، پھر یہ چسکارے نہیں پڑتے، پھر دنیا کے لمبے سلسلے نہیں چلتے، آخرت۔ سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے فرمانے لگے یہ دنیا پیٹھ موڑ کے چلی جائے گی، بے وفا ہوتے نا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ دنیا جس کے نا یہ چلے جانا ہے، آخرت میں آ جانا ہے۔ علی یہ دنیا پیٹھ پھیر کے چلی جانی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ اس دنیا کے بھی طلبگار ہیں، اس دنیا سے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں اور آخرت کی فکر کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ تم دنیا سے محبت نہ کرنا، تم آخرت کی فکر کرنا۔ یہ اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے داماد کو جن کو بیٹوں کی طرح پالا، ان کو دنیا سمجھا رہے ہیں کہ ان کو آخرت سمجھا رہے ہیں۔ یا اللہ تو مجھے توفیق دے میں اپنی اولاد کو یوں سمجھاؤں، میں اپنے بچوں کو یوں سمجھاؤں جس طرح مجھے ان کے دنیا کے رزلٹ کی فکر ہوتی، مجھے ان کی قیامت کے رزلٹ کی فکر ہو۔ ایک نمبر رہ گیا، تیرا کیا بنے گا؟ تیری فرسٹ ڈویژن آئی، تیرا کیا بنے گا؟ تیرا میڈیکل میں داخلہ نہ ہوا، تیرا کیا بنے گا؟ سفارشیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اس دن کوئی رشوت نہیں چلے گی، اس دن کسی کی کوئی رشتہ داری اس کے کام نہیں آئے گی، اس دن کسی کا عہدہ اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس دن کسی کا مال اس کے پاس نہیں ہوگا۔ قرآن کھول کھول کے پڑھیں، قرآن کھول کھول کے پڑھیں۔ کالی تو دنیا کے چکر میں نہ پڑنا، تو دنیا کا طلبگار نہ بننا، تم کیا مانگنا؟ آخرت کے طلبگار۔ آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ آج اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہے، جتنا مرضی عمل کر، جتنا مرضی عمل کر۔ اللہ تعالیٰ نے آج چھوٹ دے دی ہے، جتنا تجھ سے عمل ہوتا ہے کر لے، اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے رہا۔ اور کل صرف حساب ہوگا اور عمل بند ہو چکے ہوں گے۔ بندہ کہ 2 عمل مل جائیں، نہیں، آج 100 عمل مل جائیں گے۔ آج جو بندے اذان سے پہلے آ گئے، اچھی طرح غسل کیا، پھر مسجد کو چلا جمعے کے لیے، خوشبو لگائی، جو اس کو اچھا لباس میسر تھا وہ پہنا، پیدل مسجد کو چلا، 2 آدمیوں کے درمیان گھسا نہیں ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھا۔ ہمارے ہاں لوگ پہلے آ جاتے ہیں، آگے بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ پیچھے بیٹھنے کو؟ اگلی صفوں میں جگہ ہوگی، جگہ ملی ہوئی ہے۔ فرمایا مسجدوں میں ہلکے نہ بناؤ، مسجدوں میں اپنی جگہ پکی نہ کرو۔ امام کے قریب ہو کے بیٹھا، ہر قدم پہ 1 سال کے روزوں کا ثواب، ہر قدم پہ 1 سال کے گناہ معاف۔ سال کے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ 1 قدم پہ 1 اور 100 قدموں پہ 100 سال تو زندگی نہیں ہے۔ جن کو سمجھ آ گئی وہ آخرت کی طرف کا، آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ علی کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ چل پڑ اس رستے پہ، چل پڑ اس رستے پہ۔ اللہ اکبر، سمجھاتے بہت تھے، سمجھاتے بہت تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی بات آخرت کی، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک آدمی گزرا تو لوگوں میں سے پوچھا یہ کون بندہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا مالدار ہے، ہمارا معزز ہے، بڑی عزت والا، بڑے پیسے والا ہے، اگر کسی جگہ نکاح کا پیغام دے تو اس کو شادی ہو جائے، اس کی یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی جائے، یہ بڑا ٹھیک آدمی، بات کرے اس کی بات کو لوگ پورا کرتے ہیں، اس کی سفارش، ہمیں لوگ کہتے ہیں نا فلاں کو فون کر دیں، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں کسی کے پاس، سر سفارش کر دیں، ان کی سنی جاتی ہے۔ ہر بندہ ان کو بیٹی دینے پہ راضی ہوتا ہے، کہ یہ اتنا معزز ہے، اتنا مالدار ہے کہ یہ سفارش کرے، اس کی سنی جائے، یہ نکاح کا پیغام دے، اس کو شادی ملے۔
کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک اور آدمی آ گیا، گزرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مسکین ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ مسکین بندہ ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، یہ مسکین آدمی، یہ بات کرے اس کی سنتا کوئی نہیں۔ وہ کتنے سوال کرنے والے غریب بندے جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ان کی بات سننے کا، اچھا چپ کر، گال نہ کر، اور یار ٹائم نہیں ہے، یار تو زبان نہیں بند کر سکتا، یار میں تیری بہت دفعہ گال سنی، چپ نہیں کر سکتا تو، بھائی میں نے تمہاری بات نہیں سننی۔ مدد کرنا تو درکنار ہے، لوگ ان کی بات بھی، میں مسجد والوں سے ہر مسجد میں ہر روز رولا ڈالتا ہوں، یہ جو سوال کرنے والوں کو آپ منع کرتے ہیں، آپ کو کس نے حق دیا کہ ان کو چپ کرائیں؟ اچھا وہ کوئی بندہ غریب مجبور کھڑا ہو جائے گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، 70 بندے اس کو روکیں گے، چپ کر جا، چپ کر جا، بیٹھ جا تھلے، بیٹھ جا تھلے۔ وہ میرے نبی کی مسجد تھی جس میں دوران خطبہ بندہ کھڑے ہو کے کہتا تھا میرا مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے، اس کی مدد کرتے۔ یہاں امیروں کی بات تو سنیں گے، امیروں کو تو ابا جی کہتے ہیں، تسی میرے ماں باپ دی جگہ جی، تسی میرے بزرگ ہو جی، اسی تہاڈے نوکر ہاں جی، حکم کرو۔ اور غریب آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین شخص ہے، بدترین شخص ہے جس کے 2 چہرے ہیں، ایک بندے کو اور طرح ملتا ہے اور دوسرے بندے کو اس کی ملاقات ایک طرح نہیں ہے۔ بدترین آدمی انسانوں میں جس کے 2 چہرے، تگڑا ملے گا تو اس کو سر کہے گا، ماڑا ملے گا تو اس کو کچل دے گا۔ غریب دیکھ کے ویسے طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، یار ہے کتوں، سکے بھائی کو نہیں ملتے لوگ، غریب ہو جائے نا سکا بھائی، یار اس نے کسی کو مصیبت ہی ڈالنی، کوئی پھٹیک ہی ڈالنی ہے، وہ چاہے بیچارہ حال پوچھنے کے لیے فون کرے، اچھا وہ آ جائے گا تسی خیر نہ لائے، کوئی کام ہے، اسے یہ نہیں پوچھے گا تیرے بچوں کا کیا حال ہے، گاؤں کا کیا حال ہے، آپ کی طبیعت، کوئی کام ہے، پھر تانوں نیت یہ بنا دی ہے۔ تو کہا یہ بات کرے اس کی سنتا کوئی نہیں، یہ سفارش کرے اس کی سنی نہ جائے، یہ شادی کا پیغام دے تو اس کو لوگ رول دیں، اس کو کوئی رشتہ نہ دے۔ مگر سمجھا گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت کر گئے، کہا تمہارے پہلے کی طرح، تمہارے اس معزز مالدار کی طرح ساری دنیا بھر جائے، ساری دنیا بھر جائے، ساری دنیا اس لیول پہ آ جائے، اس سٹیٹس پہ آ جائے، وہ سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے ہاں اس اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ہے نا تمہارا مالدار، ساری دنیا اتنی مالدار کر لو، سارے اتنے معتبر کر لو، سارے اتنے معزز کر لو، سب کا سٹیٹس پروفائل وہ بنا لو، سب کا پورٹ فولیو وہ کر لو، سب کا معیار وہ بنا لو، سب اکٹھے کر لو، وہ سارے مل کے وہ سارے مل کے وہ سارے مل کے اس اکیلے بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو عزت اللہ نے اس کو دی ہے وہ سارے اکٹھے ہو سب کی بھی جمع کر دو نا، اس کے برابر نہیں ہے۔ کیا ہمارے ہاں یہ معیار ہے؟ کیا ہمارے معیار یہ ہیں کہ لوگوں کے بارے میں، اللہ اکبر، نیک لوگوں کی قیمت ہے، باقی جو نیک نہ ہو وہ کیا، میں سنا دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نیک لوگ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، جو باقی بچیں گے وہ کیا ہوں گے؟ جس طرح کھجور کا کچرا ہوتا ہے، ایک کھجور درخت سے لگتی ہے، خوشوں پہ لگتی، ایک زمین پہ ہوتی ہے رلی ہوئی خراب، یہاں بھی کچرا بکتا ہے کھجور کا، کھجور کے کچرے کی طرح ہوں گے یا جو کے بھوسے کی طرح ہوں گے؟ جو لوگ نکال لیتے ہیں، باقی توڑی چھوڑ دیتے ہیں، بھوسا اصل نہیں ہوتا، وہ توڑی ہوتی ہے، کھجور اصل نہیں، کچرا۔ اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہوگی، بندے بڑے ہوں گے، اللہ کے ہاں نیک بندے کی وقت ہے یا لوگوں کی وقت ہے؟ کہ انسانوں کی مثال اونٹوں کی طرح ہے، قیامت کے نزدیک اونٹوں کی قطار ہوگی، 100 اونٹ ہوں گے، سواری کے قابل ایک بھی نہیں ہوگا، یہ بندے اس طرح کے ہوں گے، کوئی کامدہ نہیں ہوئے گا،
دنیا کے کام سب کو آئیں گے، دین کا کام ہوگا ہی نہیں۔ صحابہ میں سب کو اللہ نے دین کے کام کی توفیق دی۔ جن کو آج دین کے کام کی توفیق ہے وہ صحیح کیٹیگری میں، جن کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ جہاد کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، اسلام ان کا ہم اور غم ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تو پیسوں کے لیے کیوں پریشان ہوتا ہے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، صرف اتنا کام کر کے مجھے ٹائم دے۔ ہائے یا اللہ، وقت تیرا ہی ہے، میں تیرا ہوں۔ یہ وینٹیلیٹروں پہ پڑے ہوئے کیا میں کہوں، دنیا مجھے کل ایک آدمی کہنے لگا، میں تعزیت پہ گیا، کہتا کیا زندگی ہے واکر سے واکر کی، بچپن میں بھی واکر اور بڑھاپے میں بھی، کہتا ساری دنیا کھپا کے، گاڑیاں خرید کے، فیکٹریاں بنا کے، کارخانے بنا کے واکر سے چلے تھے، واکر پہ واپس آ گئے۔ کہتا سائیکل سے چلے تھے تو اب ڈاکٹر کیا کہتا، کیا چلایا کروں، گاڑی کھڑی کیا کریں میاں صاحب، سائیکل چلایا کریں۔ پیدل لاہور میں آئے تھے اس جستجو میں کہ موٹر سائیکل گاڑی مل جائے، بہت کچھ ملا، ڈاکٹر نے کہا سب کچھ گھر میں رکھ، اب پیدل چلا کر۔ کہتا پسینوں سے ڈرتے ایئر کنڈیشنر لگائے تھے کہ موسم کی سختی برداشت نہیں ہوتی، ڈاکٹر کہتا ہے کہ کم از کم پائیا پسینہ تینوں روز ہونا چاہیے۔ کہتا روٹی کمانے کے لیے کھپے تھے، وہی حکومت اور ڈاکٹر نے بند کر دی، روٹی نہیں کھانی، باقی جو مرضی کھا، نہ تو چاول کھانے، نہ چینی کھانی، نہ روٹی کھانی، تو کھانا کچھ نہیں ہے۔ جس کھانے کی دوڑ میں چلے تھے وہ دوڑ، کہتے ہیں پہلے بندہ روٹی کے پیچھے دوڑتا ہے، پھر روٹی اپنے پیچھے دوڑاتی ہے کہ ہضم کرے لو، ہضم ہی نہیں ہوتی، کھا نہیں سکتے۔ تو میں بس آپ کو اپنی بات پوری کر دوں، مسلمانوں اللہ کے لیے ایک معیار بنائیں، ایک معیار بنائیں۔ میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو گھونٹ پانی نہ ملتا۔ پوری دنیا ایک مچھر کا پر ہوتی، پوری دنیا ایک مچھر کا پر ہوتی نا، پوری دنیا اگر مل کے ایک مچھر کا پر ہوتی، یہ نعمت ہوتی، اللہ تعالیٰ کافر کو گھونٹ پانی نہ دیتا، سب کچھ ان کو دے دی۔ یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے، یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ کہا یہ تو مسلمان۔ ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، سیدنا ابو ذر سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر دنیا کے مالدار قیامت کے مفلس ہوں گے۔ بڑی سخت حدیث ہے، دنیا کے مالدار قیامت کے مفلس ہوں گے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ مالدار سارے پھنس جائیں گے، کہا بچیں گے وہ جو دائیں خرچ کر دیں، بائیں خرچ کر دیں، آگے خرچ کر دیں، پیچھے خرچ کر دیں، اس مال کو بچائیں نہ، اس کو لٹا دیں۔ مگر میری امت میں زیادہ ہوں گے کہ تھوڑے ہوں گے؟ ہوں گے ابو ذر بہت تھوڑے سے۔ بچیں گے یہ دنیا کے سیٹھ، یہ دنیا کے مالدار، یہ دنیا کے ساہوکار قیامت کے مفلس ہوں گے، قیامت کے مفلس ہوں گے۔ ہاں ان میں بھی لوگ بچ جائیں گے جو دائیں خرچ کریں، بائیں خرچ کریں۔ میں نے آپ کو کہا صحیح بخاری کھول کے آپ نے خود جا کے پڑھنی ہے، دلوں کو نرم کرنے والا بیان۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، مشکات میں، سب میں سارا کچھ جمع کر دیا 4 جلد میں۔ پڑھا کریں، جو حدیثیں ہم سناتے ہیں یہ یاد نہیں رہتی، گھروں میں اس کو پڑھیں، گھروں میں اس کو پڑھیں۔ کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومنوں کی تو جیل ہے، کافروں کی جنت ہے۔ ہم اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دنیا لکھتی جنت ہاؤسنگ سکیم، میرا گھر میری جنت، وہ کملے ہو گئے جی۔ مجھے تو میرا گھر جنت لگتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جیل ہے، جنت ابھی آنی، اس کو جنت نہ بنا، اس کو جیل کی طرح گزار، پابندیوں میں گزار۔ یہاں موجیں کافروں کی ہیں، تمہاری نہیں ہیں، تمہارا وقت آنے والا ہے، تمہارا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو تمہیں 2 وادیاں بھی سونے کی مل جائیں تو پتہ، وادی کشمیری، میں کہتا ہوں کسی جگہ نہیں جاتے، وادی کشمیر میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی آدھے سے تھوڑا پاکستان کے پاس ہے، آدھے سے زیادہ کس کے پاس ہے؟
ہندوستان کے قبضے میں. یہ ساری کشمیر کی ایک وادی ہے. فرمایا 2 وادیاں، 2 پہاڑی سلسلے آدم کے بیٹے کو سونے کے مل جائیں، یہ تیسری کی تلاش کرے گا. کہاں جا کے رکیں گے؟ مگر کہا اس کا پیٹ مٹی سے بھرنا ہے، سونے سے نہیں بھرنا، روٹی سے. جب یہ قبر میں جائے گا اس کے منہ میں مٹی ڈالی جائے گی نا، جب یہ مٹی میں دفن ہوگا اس دن اس کا پیٹ بھرے گا. توبہ تو اس کی جو توبہ کرے گا. اس حدیث کا آخری جملہ کیا ہے؟ توبہ سب کی نہیں ہے، جو توبہ کرے گا. تو آئیں میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے میں اس کو پورا کرنے کی. چیزیں کافی رہ گئیں. دنیا میں رہیں ضرور، دل نہ لگائیں. دنیا میں زندگی کے دن پورے کریں. جس طرح ایک ہاسٹل میں رہنے والا بچہ، ایک جیل کا قیدی، ایک ہسپتال کا مریض پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کل چھٹی ہو جائے گی، پرسوں چھٹی ہو جائے گی، اس کا دل لگتا ہے یا جانے کو دل چاہتا ہے؟ میں نے قیدی سے پوچھا جیل میں کہ کتنا وقت ہو گیا. پتہ نہیں، مجھے پرانی بات ہے، گجرانوالہ میں ایک بوسٹل جیل میں تھے ہم، یہ بچوں کی جیل میں ان کو کچھ چیزیں تقسیم کر رہے تھے. تو کہنے لگا 7 سال 9 مہینے پتہ نہیں 18 دن کیا. تو میں نے کہا اتنی گنتی گنتے ہو؟ کہتا صبح الگ گنتے ہیں، شام الگ گنتے ہیں، کہ آج صبح ہوگی، ہن شام ہوگی، ہن کل صبح ہو جائے گی. کہتا یہ جیل ہے، یہاں گنتی کر کے گزارا کرتے ہیں. یہ کسی سے پوچھیں گے اس کو اپنے دن یاد ہوں گے، مہینے نہیں، سال نہیں، دن یاد ہوں گے. تو میرے بھائیوں یہاں سے چلے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو 60 سال زندگی مل گئی، قیامت میں اس کے عذر ختم ہو گئے، اس کی کوئی حجت نہیں ہوگی، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ میں عمل نہیں کر سکا تھا، مجھے نیکی کا موقع نہیں ملا. جسے 60 سال عمر مل گئی اس کے عذر تمام ہو گئے، اس کی حجت تمام ہو گئی. وہ کل کو عذر نہیں بیان کرے گا اللہ مجھے نیکی کا موقع نہیں ملا. جسے 60 سال عمر مل گئی، جسے 60 سال عمر مل گئی، اس کے بہانے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ.